الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے میں پیدا ہوئے اور ان کا مختصر تعارف۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین کے زمانہ میں پیدا ہوئے، ان کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 زمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تو تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے اور یہ تابعی ہیں۔ اس پر جتنے بھی ائمہ جرح و تعدیل ہیں ان تمام نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا اتفاقی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں تشریف لائے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زیارت کی اور تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تابعین کے زمانہ میں ہے اور بہترین زمانہ ہے، اور ان کو بہت بڑی فضیلت بھی اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے تابعی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو مہاجرین اور انصار میں سے سابق الاول، سابقین بھی ہیں، اولین بھی ہیں، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور جو ان کے تابع ہوئے احسان کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ پاک جل شانہ نے ان کو 4 انعام عطا فرمائے رضی اللہ عنہم۔ پہلا انعام تو یہ دیا کہ اللہ پاک صحابہ کرام سے اور جو ان کے احسان کے ساتھ تابع دار ہوئے، نیک دل کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اور دوسرا انعام ورضوا عنہ، اور یہ عظیم مقدس صحابہ کرام کا طبقہ اور تابعین کا طبقہ، یہ اللہ پاک جل شانہ کے انعام پر راضی ہو گئے۔ 2 انعام ہو گئے۔ تیسرا انعام یہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے جنات، باغات، اور ہمیں یہ اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے خالدین فیہا، اللہ پاک جل شانہ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 4 انعام کے مستحق طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ بھی ہے، تابعین کا طبقہ بھی ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ پاک جل شانہ سے راضی، اور اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایک قول کے مطابق تو 60 ہجری میں ہے، اور جو مشہور اور زیادہ صحیح قول ہے وہ 80 ہجری ہے، اور یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اور آخری صحابی جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں جنہوں نے پردہ فرمایا ہے وہ 110 ہجری، اس پر اتفاق ہے مورخین کا اور محدثین کا کہ آخری صحابی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ 110 ہجری تھی۔ گویا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری اور آخری صحابی 110 میں پردہ فرما رہے ہیں دنیا سے، تو یہ 30 سال کا جو ہے وہ زمانہ بنتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 96 ہجری میں، یعنی اپنی عمر کے 15 سال بعد پہلا حج کیا ہے، جیسا کہ امام ابو الحسن المرغینانی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا حج امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 96 ہجری میں کیا، اور اس کے بعد یہ اپنے والد محترم کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو اس کے بعد کسی سال بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حج فوت ہونا ثابت نہیں ہے، یعنی مسلسل پھر حج فرماتے رہے۔ تو حج کرنے کی غرض ایک تو بیت اللہ شریف کی زیارت، اور جو ہر مسلمان کا ایک ایمانی تقاضا ہے، اور دوسرا ایک اور مقصد بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حج کے موسم میں حج کے لیے تشریف لانے کا مقصد دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے جو ہے وہ ائمہ یہ حج کے موسم پر اکٹھے ہوتے تھے، اور ان سے علمی جو ہے گفت و شنید بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی۔ تو کسب فیض کے لیے بھی آنا یہ بھی ایک وجہ ہے ان کی حج میں آنے کی۔ تو 96 ہجری سے حج شروع کیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا، تو گویا 55 سال مسلسل حج کا زمانہ بنتا ہے، 55 سال میں حج کیا۔ اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ
حج کے موقع پر تشریف لاتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی مباحثہ ہونا ثابت ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب علمی مباحثہ اور علمی گفتگو شروع ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں ان دونوں ائمہ کرام کی آپس میں علمی بحث شروع ہوئی، بغیر کسی طعن و تشنیع کے، بغیر کسی سب و شتم کے، اور بڑے حوصلے اور ایک دوسرے کا احترام کا لحاظ کرتے ہوئے صبح کی اذان ہو جاتی اور یہ دونوں حضرات جو ہے علمی گفتگو میں مصروف ہوتے تھے۔ تو یہ جو تابعیت کا شرف ہے، یہ چاروں امام جو اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، ان میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، اور کسی امام کو تابع ہونے کا ان تینوں اماموں میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدا ہی 150 ہجری میں ہوئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی بعد میں ہے اور ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ ہی میں رہے ہیں، تو ان کا بھی تابع ہونے کا کوئی حوالہ مستند اور معتبر کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ تابع ہونے کا شرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، اور یہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی مقبولیت عطا فرما دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انس و جان میں، فرشتوں میں سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا، یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے اور دین ہے اور عطیہ ہے، انعام ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور ائمہ کرام میں سے اللہ پاک نے یہ شرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو صفتی نام ہے، لقب ہے امام اعظم کا، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے عظیم شخصیت تھے اور مشہور و معروف شخصیت ہیں، زہد میں، تقوی میں، علم میں، اور یہ بڑے امام ہیں عبداللہ بن مبارک۔ انہوں نے یہ لقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی شہرت، تقوی کی شہرت اور ان کے عملی مقام کو دیکھ کر اور اجتہاد کے مقام کو دیکھ کر فرمایا یہ امام اعظم ہے، اپنے وقت امام اعظم ہے، یہ سارے ائمہ میں سب سے بڑے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد 1930 کے اندازے اور مردم شماری کے مطابق یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد پوری دنیا میں 86 کروڑ، 86.5 کروڑ، یہ اندازے کے مطابق نقل کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد 10 کروڑ نقل کی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد جو ہے وہ 4.5 کروڑ ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ چوتھے امام اہل سنت والجماعت کے، اور ان کے مقلدین کی تعداد 40 لاکھ لکھی ہے۔ تو یہ تقریباً یہ 15 کروڑ مل کر بنتا ہے تینوں اماموں کے مقلدین کی تعداد، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین کی تعداد 86 کروڑ ہے۔ تو تقریباً 6 گنا زیادہ تینوں ائمہ کرام کے مقلدین کی تعداد سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد تقریباً 6 گنا زیادہ ہے، اور آج تک ان کی تحقیق پر اعتماد ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ان کا تقوی، ان کا توکل، ان کا جو ہے اخلاص، اور ان کی علمی محنت اور ان کا اجتہاد اور ان کا قرآن و حدیث پر گہری نظر، یہ سبب ہیں ان کی مقبولیت کے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے حماد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ 5 احادیث میں 5 لاکھ احادیث کے مجموعے سے خلاصہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی قدر کرنا۔ 5 احادیث بیٹے کو سنائی اور فرمایا کہ 5 لاکھ احادیث کے مجموعے سے میں نے خلاصہ نکال کر آپ کو دیا ہے۔ باقی ایک چھوٹی سی عرض اور بھی کر دوں کہ یہ 5 لاکھ احادیث کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کی جتنی سندیں بدلتی رہتی ہیں، حدیث مبارک ایک ہے، اس کی سندیں مختلف ہیں، اس سند کے اعتبار سے حدیث پاک کا عدد بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تو 5 لاکھ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ احادیث جو متن حدیث کے اعتبار سے تو کم تھی، لیکن اس سند کے اعتبار سے وہ لاکھوں تک پہنچتی تھی، تو ان کے خلاصے میں سے امام صاحب نے دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے معاملے میں کتنا اونچا مقام تھا۔ بہرحال بعض معترضین کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کا علم کم تھا، یہ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ یہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے بھی کچھ لوگ کچھ اس طریقے سے اعتراض کر رہے ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں۔
یا تو وہ حاسد ہیں یا جاہل ہیں، یا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں یا ان پر تنقید کر رہے ہیں، یا پھر حاسد ہیں۔ یہ صاف لکھا، یقول الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل۔ یہ تہذیب التہذیب میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ 230، جلد اس کی جو ہے وہ 4، جلد 4 ہے، اس میں لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی مقبول شخصیت ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی فقہا گزرے ہیں بعد والے، ان سب کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی سارے فقہا ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ تو ہم اثر آدمی کی گواہی اور شہادت یہ بڑا وزن رکھتی ہے، تو ان کے زمانے کے ائمہ کرام تو ان کے لیے بہت اونچے اونچے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بڑے ہستیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اجتہاد اور استنباط پر اعتماد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔